السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ابی رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پازیٹیو پاکستان۔ ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات ضلع ناروال کے مایہ ناز استاد جن کی تعلیم کے میدان میں گراں قدر خدمات موجود ہیں، ان کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کا ایسا کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں جس میں ان کے طلباء موجود نہیں۔ تو آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں سر رانا مختار احمد سے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ابی رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پازیٹیو پاکستان۔ ناظرین، آج ہم رانا مختار صاحب کے پاس موجود ہیں جو ہمارے ضلع ناروال کے ایک مایہ ناز استاد ہیں۔ تو آج ہم آپ کی ملاقات رانا مختار صاحب سے کرواتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیا حال آپ؟ جی اللہ پاک کا شکر ہے، کرم ہے۔ سر آپ نے ٹیچنگ کب سے سٹارٹ کی؟ جی اصل میں اس سوال کا جواب دینے سے پہلے حسب عادت میں آغاز کرتا ہوں اپنی گفتگو کا اللہ کے نام سے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بعد ازاں میری عادت ہے کہ میں گفتگو کا آغاز کلام اقبال سے بھی کرتا ہوں، تو اس سلسلے میں عرض کروں گا کہ جو اللہ پاک کا یہ جوہر ہے کہ اللہ پاک نے مجھے یہ قابلیت دی اور میں نے قوم کی اور ملت کی خدمت کی، تو میں آپ حضرات کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس لائق سمجھا، اس قابل سمجھا، آپ میرے پاس تشریف لائے اور مجھے یہ موقع فراہم کیا۔ آپ کا سوال تھا کہ میں نے ٹیچنگ کب شروع کی۔ اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ میں نے 1970 میں گریجویشن کی اور اس وقت ابھی میرا بی اے کا رزلٹ آنا تھا، تو یہ ہائی اسکول سہاری حادثاتی طور پر وجود میں آیا۔ اس کے بانی غلام غوث صاحب تھے جو علاقے کے ایک مایہ ناز ماہر تعلیم تھے۔ انہوں نے دودو چک سے اپنا سلسلہ تعلیم چھوڑا اور گاؤں سہاری میں آ کے انہوں نے اس اسکول کی بنیاد رکھی، گاؤں کی ایک حویلی سے۔ ہم چونکہ ان کے شاگردوں میں سے تھے اور نہایت ان کے ساتھ والہانہ عقیدت رکھتے تھے، تو میں بھی ان سے ملاقی ہوا، تو انہوں نے سوال کیا کہ آج کل کیا کر رہے ہو۔ میں نے کہا جی میں نے بی اے کا امتحان دیا، ابھی رزلٹ نہیں آیا۔ تو انہوں نے کہا جی بیٹے آؤ مل جل کے اس کو شروع کرتے ہیں اسکول کو۔ لہذا جو آج کل گورنمنٹ غلام فرید المجاہد ہائی اسکول سہاری ہے، اس وقت اس کا نام گورنمنٹ تو نہیں تھا، غلام فرید المجاہد ہائی اسکول سہاری رکھا گیا، اور اس کا آغاز ہم نے گاؤں کے ایک ذمہ دار شیر محمد کی حویلی سے کیا۔ یہ بات ہے 1970 کی۔ جی تو سر آپ نے اس علاقے میں گراں قدر خدمات سارے انجام دی ہیں، تو آپ کے بے شمار اسٹوڈنٹس بھی ہوں گے جو طرح طرح کے کوئی ڈاکٹر، انجینئرز، تو کیا ان کا آپ کے ساتھ کوئی رابطہ وغیرہ بھی ہے؟ جی میرے اکثر رفقاء کار مجھ سے یہ بات اس وقت بھی کہا کرتے تھے اور آج بھی یہ بات کہتے ہیں کہ آپ کی یادداشت بڑی ہے، اور مجھے اپنے اسٹوڈنٹس کے نام، ان کی ولدیت، حتیٰ کہ ان کے دیہات یا گاؤں کے نام بھی یاد ہیں اور اب تک بھی یاد ہیں۔ تو جب بھی کوئی اسٹوڈنٹ ملتا ہے میں اس کا نام لے کے اس کو پکارتا ہوں، کبھی اس کو ناشناسی کی حیثیت سے نہیں پہچانا۔ تو میں نے جو سروس کی وہ ایک ٹوٹا پھوٹا سا ٹاروں والا اسکول تھا، ٹاٹ پہ بچے بیٹھتے تھے۔ آج یہ اسکول ایک عالی شان بلڈنگ میں چل رہا ہے، لیکن اکثر میں اپنے طالب علموں سے یہ بات کہتا ہوں کہ جتنے کامیاب ہمارے اسٹوڈنٹس اس پرانی بلڈنگ سے تھے، ٹوٹے پھوٹے برآمدوں سے تھے، اتنے ابھی تک اس عالی شان عمارت سے نہیں نکلے۔ غلام غوث صاحب یہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میرے نزدیک سکول نام ہے ایک استاد کا، ایک بلیک بورڈ کا، اور ایک بیٹھنے والا کوئی درخت کا سایہ۔ تو اس کے تحت ہی وہ شروع ہوا۔ تو مجھے ابھی تک بھی یاد ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس ملک کے مختلف عہدوں پہ کام کر رہے ہیں، مثلا نیوی سے ریٹائر ہوئے ہیں،
कैप्टन मोहम्मद अनवर ताबिश हैं, गांव सहारी के मेजर नासर साहिब हैं, फिर इसके बाद शुएब अदील हमारे जज के मनसब पर फायज हैं, आजकल फैसलाबाद में हैं। उनका तल्लक हमारे करीबी गाँव शिजवाल सलहरियाँ से है। इसी तरह मौजा ठीकरियाँ है हमारा, वहाँ पर रेंजर के DSR हैं शहजाद फैसल साहब, ये भी अपने दौर में टॉपर थे। तो मुल्क के मुख्तलिफ ओहदों पर आर्मी में, सिविल कोर्ट्स में, पुलिस में हमारे स्टूडेंट्स की कसीर तादाद मौजूद है और अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही है। अच्छा सर, एक बहुत अहम सवाल है कि पहले इतनी जदीद स्टडी भी नहीं थी होती, ना इतने जदीद लेक्चरार होते थे, तो पुरानी बिल्डिंग्स होती थी, तो तब जो है कहते थे तरबियत ज़्यादा होती थी, तलीम कम होती थी। अभी भी हम अक्सर सियाने लोगों से मिलें तो वो यही कहते हैं कि पहले तरबियत होती थी, तलीम नहीं थी होती, लेकिन अब तरबियत का नाम ख़त्म हो चुका है, तलीम ही तलीम रह गई है। तो ये क्या चक्कर है सर? असल में ये बात दुरुस्त है आपकी कि आजकल यही शिकायत की जा रही है कि तालीम तो है, लोगों के पास डिग्रियां बड़ी हैं, लेकिन तरबियत का फुकदान है, वो नहीं की जा रही। तो मैं समझता हूँ कि ये एक मुसल्लस है, तालिब इल्म, उस्ताद और उसके बाद वालिदैन। तो अब ये तीनों फैक्टर जो हैं ये अपनी अपनी जगह पर सही काम नहीं कर रहे। वालिदैन भी बच्चों की तरबियत पर जोर नहीं दे रहे। उसातिज़ा को वैसे ही आजकल ट्यूशन का फोबिया हो गया है कि पैसे मिलने चाहिए। मुझे अभी तक ये याद है बात कि हम रातों को भी क्लासों को रोका करते थे, शाम तक पढ़ाया करते थे, लेकिन कभी ऐसी नौबत नहीं आई कि हमने किसी तालिब इल्म से कहा हो कि हमें पैसे दे दो। बल्कि मैं ये कहा करता था कि जो उस्ताद तालिब इल्म से पैसे मांग लेता है वो काहे का उस्ताद है, उसकी तो इज्जत और शान जो है वो नहीं बाकी रहती। तो आज भी अगर ये तीनों अपनी अपनी जगह पर सही काम करें तो इंशाल्लाह ये बात दुरुस्त हो सकती है। तो अगली बात यह है कि हमारे यहाँ दीनी तालीम का फुकदान है। हमारे जो दरसगाहें हैं दीनी, वो भी फ़राइज़ सही अंजाम नहीं दे रही। हर एक की दौड़ पैसे के पीछे लगी हुई है, पैसा कमाने का शौक़ है। तो बच्चों को दीनी तालीम की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए, फिर उनकी तरबियत बेहतर हो सकती है। तो सर मेरा ख्याल है इसी चक्कर की वजह से, पैसे के पीछे भागने की वजह से आजकल असातिज़ा की वो इज़्ज़त नहीं रही जो कि इससे पहले पिछले दौर में हम चला जाएँ तो वहाँ पे स्टूडेंट जो हैं अपने असातिज़ा की कदर करते थे। जी बिल्कुल दुरुस्त बात है। ये एक फैक्ट है, एक हकीकत है कि उस्ताद जो है ना, उसका वो जज्बा नहीं रहा जो पहले था। अब वो पैसा कमाना चाहता है। कल ही मेरे पास एक मेरा साहब का स्टूडेंट आया था जो पाकिस्तान आर्मी एविएशन में फ़राइज़ अंजाम देने के बाद रिटायर हुआ है। वो को 20-25 साल के बाद मिलने के लिए आया। तो मुझे अभी तक याद है कि जब उसने अपने गांव से प्राइमरी कर ली तो उसकी वालिदा मेरे पास आई और उसने कहा जी मेरा बेटा है, उसका वालिद फौत हो चुका है, 5वीं तक तो मैंने उसको तालीम दिला दी है, आगे मेरे वसाइल नहीं हैं। तो मैंने कहा जी आप फिक्र ही ना करें, उसकी फ़ीस भी मैं दिया करूँगा, उसका यूनिफ़ॉर्म बना दूँगा, उसको बुक्स लेके दूँगा और ये 10वीं तक मैं फ़रीदा अंजाम देता रहा और बड़ा कामयाब महकमा एविएशन में वो नौकरी करने के बाद और कल वो मिलने आया, इंतहाई खुश हुआ, मुझे भी बड़ी खुशी हुई। तो ये जज़्बा उस्ताद में पैदा हो जाना चाहिए कि वो पैसे को ही माबूद ना समझ ले, यहाँ बच्चों के साथ मोहब्बत, अख़ुव्वत और तालीम देने का जज्बा पैदा रखे तो ये मामलात बेहतर हो सकते हैं। सर आजकल जो है स्पोर्ट्स जो है वो ख़त्म होती जा रही है हमारे स्कूल लेवल से भी। आप प्राइवेट स्कूल देख लें, किसी के पास इतने बड़े ग्राउंड्स नहीं हैं। ज़्यादातर जो है स्कूल के पास ग्राउंड्स हैं, उनके भी ग्राउंड्स जो हैं वो आबाद नहीं हैं। तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं, तलीम के साथ साथ निसाबी सरगर्मियाँ भी होनी चाहिए? निसाबी सरगर्मियों का जहाँ तक तल्लक है ये इंतहाई ज़रूरी है और ये इन बच्चों को हेल्दी एक्टिविटीज़ देती हैं, उनको स्मार्ट बनाती हैं। तो ये उसातिज़ा को चाहिए, अब कोई सरपरस्ती भी नहीं हो रही असल से स्पोर्ट्स में। बड़े मेले सजते थे, बड़े बड़े टूर्नामेंट
ہوا کرتے تھے۔ اور میں گورنمنٹ ہائی اسکول سہاری کی مثال دیتا ہوں کہ یہاں پر ہم کبڈی کے میچز اتنے کروایا کرتے تھے، ہر سال وہ میچز ہوتے تھے، اور ضلع میں بلکہ ڈویژن میں کبڈی میں سہاری اسکول کا نام تھا، والی بال میں بھی اس کا نام رہا ہے۔ میں نے تو کوئی ایکٹیویٹی نہیں چھوڑی جو اپنے اسکول میں رائج نہ کی ہو۔ میں نے ایتھلیٹکس کو بھی فروغ دیا، رسا لایا، ڈسکس، ہیمر تھرو، شاٹ پٹ وغیرہ، یعنی کوئی کہہ نہیں سکتے کہ یہ ایکٹیویٹی اسکول میں نہیں ہوئی۔ ایک ایکٹیویٹی میں ہمارا اسکول پیچھے تھا، اور وہ تھی بوائے اسکاؤٹنگ کی۔ مری میں بچے جاتے ہیں، ہفتہ وہاں گزارتے ہیں، اسکاؤٹنگ سیکھتے ہیں۔ تو میں نے اپنے اسکول کو اس میں بھی پیچھے نہیں رہنے دیا، خود بچوں کو لے کے مری جانا، ایک ہفتہ گزارنا، اور پھر وہاں پر ایکٹیویٹیز میں شامل کرنا۔ بچے بڑی دلچسپی لیا کرتے تھے، صرف ان کو مائل کیا جائے کام پر۔ اس کے علاوہ میں نے لٹریری میٹنگز جو ہیں ان میں بھی پیچھے نہیں رہنے دیا۔ 2-3 دفعہ ڈسٹرکٹ کے جو لٹریری مقابلہ جات تھے وہ گورنمنٹ ہائی اسکول سہاری میں میری زیر صدارت ہوئے، اور اسی طرح سے میں ڈسٹرکٹ نارووال کا پریزیڈنٹ بھی رہا، اور میں نے ٹورنامنٹس کا انعقاد کیا۔ تو اب بھی میں یہی کہتا ہوں کہ یہ ہم نصابی سرگرمیاں ہیں، ان کی طرف توجہ ہر اسکول کو دینی چاہیے، اور یہ ضروری ہیں ساؤنڈ باڈی، ساؤنڈ مائنڈ کے لیے۔ تو سر آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں آج کل کے اساتذہ کو، آج کل کے طالب علم کو، کہ آپ ان کے جو ہے وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کی طرف بھی راغب ہو سکیں؟ تو آپ ان کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گے، اساتذہ کے لیے بھی اور اسٹوڈنٹس کے لیے؟ میسج اصل میں کیا دینا ہے جی، یہ مادہ پرستی کا دور ہے، ہر آدمی کی دوڑ ہے پیسے کی طرف۔ بات تو یہی ہے کہ وہ پوری ڈیووشن کے ساتھ، پوری لگن کے ساتھ کام کریں، اسٹوڈنٹس جو ہیں ان پر توجہ دیں، ان کو اخلاقی تربیت بھی دیں۔ تو یہ معاملات اصل بات ہے ڈیووشن سے کام کرنا، لگن سے کام کرنا۔ تو اب چونکہ وہ ڈیووشن پیسے میں کنورٹ ہو گئی ہے اور وہ تعلیم میں نہیں رہی، اس لیے یہ مسائل جو ہیں پیدا ہو رہے ہیں۔ تو جب تک استاد کا اور طالب علم کا آپس میں ریلیشن نہیں ہوگا، ان کے ایک جذبہ نہیں پیدا ہوگا کہ میں نے پڑھانا ہے۔ میں تو اکثر سوچتا ہوں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ عام اساتذہ ہمارے ساتھ بھی تھے، لیکن جو عزت اللہ پاک نے ہمیں دی ہے وہ میں سمجھتا ہوں نہیں کسی کو ملی، اور اس کا صرف ایک ہی بات ہے کہ وہ ڈیووشن سے، لگن سے کام کرنا، طالب علموں کے گھریلو حالات تک نظر رکھنا کہ ان کے گھر کے مسائل کیا ہیں۔ ایک میرا اسٹوڈنٹ ہے، وہ آج کل لاہور میں وکالت کر رہا ہے، لائق تھا طالب علم، لیکن وہ بڑا خاموش رہتا تھا، پریشان رہتا تھا کلاس میں۔ تو میں نے پوچھا کہ یار معاملہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ تو اس نے کہا جی میں الگ سے آپ کو بتاؤں گا۔ اس نے مجھے اپنی گھریلو داستان بیان کی کہ میرے والد صاحب میری والدہ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، اور یہ میری ٹینشن کا ایک سبب رہتا ہے۔ اس کا والد بھی مجھے ملنے والا تھا، جاننے والا، میں نے اس کے ساتھ بھی بات کی اور اس کو بھی سمجھایا، تو وہ طالب علم بڑا کامیاب نکلا اور ویل ایجوکیٹڈ بنا۔ تو آج بھی استاد اصل میں نظر رکھے بچے پر، اس کے گھریلو مسائل تک، اس کے والدین کے ساتھ رابطہ رکھے، تو یہ سارے معاملات جو ہیں حل ہو سکتے ہیں ٹیچر پیرنٹ کوآپریشن سے۔ 1910 میں میں ریٹائر ہوا، تو بالکل میں اس وقت بھی اسکاؤٹ لے کے گیا تھا، اس سال بھی، اور وہاں سے فارغ ہو کے آگے ریٹائرمنٹ ہونی تھی۔ تو 14 نومبر سن 2010 کو میں ریٹائر ہوا۔ تو اللہ کا فضل ہے، وہ فنکشن اتنا عالی شان تھا کہ پورے ڈسٹرکٹ کے ہیڈ ماسٹر صاحبان وہاں موجود تھے، ڈی او صاحبان موجود تھے، اور محکمہ تعلیم کے افسران بھی وہاں پر موجود تھے۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے یہ کوئی بڑی شخصیت جو ہے وہ جا رہی ہے اسکول سے روانہ ہو کے۔ تو میں نے اس اپنے خطاب میں یہ بات کہی تھی کہ میں نے اس اسکول میں ملازمت نہیں کی، میں نے اس اسکول سے عشق کیا ہے۔ تو یہ جملہ بڑا خوبصورت لگا سب کو، سارے دوستوں کو۔ اور میں ایک اور مزے کی بات یہ ہے
کہ ملازمت کی گاڑی پر گورنمنٹ ہائی اسکول سہاری سے سوار ہوا اور 40 سال کے بعد گورنمنٹ ہائی اسکول سہاری کے اسٹیشن پر ہی میں ملازمت کی گاڑی سے اتر گیا اور بڑا باعزت وہ فنکشن ہوا. پورے ڈسٹرکٹ ہیڈ ماسٹر صاحبان اب بھی یاد کرتے ہیں کہ ایسا شان و شوکت سے کسی کو بھی روانہ نہیں کیا گیا جیسا آپ کو کیا گیا. لیکن ناظرین یہ ہمارے ضلع ناروال کے مایا ناز سر مختار صاحب تھے، جو ٹیچنگ کے شعبے میں انہوں نے بہت زیادہ خدمات سر انجام دی. اگر آپ لگن کے ساتھ پڑھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو عزت بھی ملے گی، دولت بھی ملے گی. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمیں اجازت دیجیے. میں ہوں آپ کا ہوسٹ اے بی رحمان.